مسلمانوں کے لیے دن میں 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے. تو وہ 5 نمازیں سردیوں میں خاص طور سے بہت کوئک سکسیشن میں آتی ہیں. تقریباً 12 بجے سے دسمبر وغیرہ میں تو ظہر شروع ہوتی ہے، اور وہ گھر پہنچتے پہنچتے 4 بجتے ہیں اگر بچوں کو، تو اس میں 3 نمازیں ان کو پڑھنی ہوتی ہیں. ظہر اور عصر 2 نمازیں سردیوں میں ایسی ہیں کہ جس کے لیے ان کا لیسنز میں بیچ میں سے نکلنا یا وقفے میں ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جانے کے دوران میں، یا جو بھی اس کی پاسبلٹی ہو وہ اس کو ادا کرے. نابالغ بچوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، ان پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن بالغ ہو جائے تو ان کو یہ پڑھنی ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان کے ساتھ زندگی میں ہمیشہ رہے گی. خواتین کے لیے گھر کے اندر کسی بھی چار دیواری میں پڑھنا وہ ہے ضروری، اور مردوں کے لیے وہ کھلی روڈ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. خواتین بھی اوپن میں پڑھ سکتی ہیں مجبوری کی حالت میں، لیکن ظاہری بات ہے مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ ایک عورت روڈ پہ کھڑے ہو کے یا بیچ میں کسی کوریڈور میں کھڑے ہو کے یا کسی روم میں یا کلاس روم میں پڑھے. ظاہری بات ہے اگر مرد بھی اسی طریقے سے، یعنی لڑکے بھی اس طرح وہاں پہ نماز پڑھیں گے تو اس سے بھی اعتراض ہوگا لوگوں کو، اور یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں ہر ایک کا یہ ویلیو سسٹم نہیں ہے کہ وہ نمازیں اس طرح سے ادا کرتا ہو. تو بیچ روڈ پہ نماز پڑھنا وہ شرعن جائز ہو اگر کسی کو اس سے ہارم نہ ہو رہا ہے، یعنی کسی کا راستہ بلاک نہ ہو رہا ہو. تاہم دیکھنے والے کے لیے ذرا پریشانی کا سبب ہوتا ہے کہ بھائی اچانک سے کیا ہونے لگا، کیونکہ نوم نہیں ہے. اس لیے مناسب اس میں یہ ہے کہ لوگ کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں پر دوسرے لوگ اس سے ڈسٹرب نہ ہوں. تب ظاہری بات ہے کہ وہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات بچوں کا وضو نہیں ہوتا، ان کو یہ پریشانی ہوتی کہ وضو کے لیے کیا کریں، وہ فیسلٹی نہیں ہوتی، کہ جن کو پھر کہیں نہ کہیں اگر آپ کہیں کہ مسجد چلے جائیں جو لیسٹر اسکوائر میں ہے، تو آپ کے گھر سے اگر بچے لیسٹر اسکوائر جائیں نماز پڑھنے فرض کیجئے، جہاں وہ اسکول ہو جس علاقے میں، تو کتنا وقت لگے گا، کس طرح سے جا پائیں گے. کلاس کا حرج ہوگا تو کیا اسکول یا لیگلی سسٹم اس کی الاؤنس رکھے گا کہ لوگ جائیں اپنی اس مسجد میں اور نماز پڑھیں؟ تو یہ چونکہ پاسبل نہیں ہے، 5 وقت کی نماز 5 وقت میں ہی پڑھنی ہے، بعد میں جمع کرنے کی اجازت ہمارے یہاں نہیں ہے. اہل سنت والجماعہ کے ہاں سفر میں تو یہ اختلاف ہے کہ کیا جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں. عام حالات میں گھروں میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے. بیماری میں بعض فقہا نے اجازت دی، اور اسی طرح بہت شدید بارش میں کہ جس میں باہر نکلنا آسان نہ ہو تو وہاں بھی گنجائش دی گئی، کیونکہ مسجد پہنچ نہیں پائیں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ چلو وہ جہاں جن فقہا کی رائے ہے، لیکن میجورٹی چونکہ حنفی فقہ کو فالو کرتی ہے، اور ان کے ہاں اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ کوئی نماز بھی کبھی یعنی سفر میں بھی جمع کی جائے. تو اس سے باری، اور وہ سب حدیث بیسڈ ہی ہے ڈسکشن، اور لیجیٹیمیٹ ڈفرینس آف اوپینین ہے، تو آپ اس کو کسی طرح سے بھی ٹیکل نہیں کر پائیں گے کیونکہ ویریس اوپینینز ہیں. تو ان بچوں کے لیے آپ کے پاس کیا سلوشن ہے؟ یا آپ کہیں کہ نماز نہ پڑھیں اور یہاں سے چلے جائیں؟ تو یہ تو ان کی چوائس نہیں ہے یہاں پر ہونا، ان کے والدین کی چوائس تھی، اور ان کے والدین یہاں پر آئے تھے اپنی تعلیم و تربیت پڑھنے، ترقی کرنے دنیاوی طور پر. اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کا ون سائیڈڈ بینیفٹ تھا، ان کا تو تھا بینیفٹ، اس سسٹم کا بینیفٹ تھا. تو یہ سسٹم جو پوری دنیا سے برین ڈرین کرتا ہے، وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ لوگوں پر ترس کھا کے ان کی زندگیاں سنوارنے کی فکر میں لگا ہوا ہے اور لوگوں کو بہت درد رکھنے کی وجہ سے کھلانے پلانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. وہ اس لیے کہ ان کا سسٹم چلانے کے لیے ضرورت ہے. پہلے لیبر ورکر کی ضرورت تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو اس وقت جہاز بھر بھر کے لیبر لایا کرتے تھے آزاد کشمیر سے یا جہاں سے بھی موقع ہوتا تھا، انڈیا پاکستان سے. تو اور اب جو ہے وہ اس کے بعد آہستہ آہستہ مزید پڑھے لکھے اور ذہین لوگوں کی ضرورت پڑ گئی، ہائیلی اسکلڈ مائیگرنٹس کی، تو وہ آنے لگے، اور ابھی بھی مزید مختلف عنوانات سے آتے جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تو میوچول ایک سمبایوسس ہے نا، دونوں طرف کے لوگوں کے فائدے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو باہر سے آ رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں، ان کا بھی بہت فائدہ ہے، اور وہ بھی اسی لیے یہاں پر ہے، اور اس پہ ان کو گریٹفل بھی ہونا چاہیے، شکر گزار بھی ہونا چاہیے، اللہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے موقع دیا، اور سسٹم کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کو یہ سارے موقع ملے. جب سوال آپ کا یہ کہ یا کسی کا کہ
ہمارے ملکوں میں تو کچھ ہے نہیں، پاکستان میں تو اس طرح کی اجازت ہے نہیں کہ وہ ایسا کر سکے. میرا گمان یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اگر کسی بھی جگہ پر کسی بھی اسکول میں کوئی بھی مذہب کا بندہ اپنی عبادت کے لیے وقت مانگے گا تو کہیں بھی منع نہیں کیا جائے گا آج بھی کوئی. لیکن چونکہ ان کے ہاں نمازوں کی ایسی ترتیب نہیں ہے یا عبادات کی ایسی ترتیب نہیں ہے کہ اس میں خاص وقت میں کرنا ہو. ہندوؤں کے ساری عبادات فجر کے بعد یعنی فجر کے وقت میں الگ صبح ہوتی ہے، وہ بہت صبح اٹھتے ہیں اور ارلی مارننگ ان کی میرے کئی دوست ان سے مجھے بات معلوم ہے کہ وہ جو پریکٹسنگ ہے وہ اب بھی صبح اٹھ کے اور جس وقت ہم فجر کے لیے مسجد کے لیے نکلتے ہیں تو ادھر وہ اپنی عبادات تقریباً ختم بھی کر چکے ہوتے ہیں، یعنی فجر سے بھی کچھ پہلے ڈون بریک پہ اٹھتے ہیں اور اس میں ان کا اشنان سے لے کے باقی ساری عبادات اسی وقت ہو جاتی ہیں. تو ان کو چونکہ دن میں اس کے علاوہ باقاعدہ کوئی فکس ٹائم نہیں ہے تو وہ اس کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی چاہیں. لیکن اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ اس کو اس طرح نکلنا ہے اور عبادات کے لیے جانا ہے تو ہمارے یہاں بالکل اس کی پروویژن موجود ہوگی آج بھی. میں ایسے بہت سے اداروں میں چونکہ کہیں نہ کہیں مشاورت کے درجے میں موجود ہوتا ہوں تو مجھے معلوم ہے بہت سے اسکولوں میں اس طرح کی پروویژن ہم نے رکھی ہوئی اگر ضرورت ہو کسی کو، لیکن ہر جگہ نہیں ہوتی کیونکہ لوگ ڈیمانڈ نہیں کرتے اس لیے. لیکن کریں گے تو ضرور مل جائے گی، میں آپ کو یہ اس کا یقین دلا سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ لوگ تشدد کریں لیکن عبادات میں ہمارے تشدد نہیں کیا جاتا جنرلی. بس وہ ریئیکشن میں کچھ جاہلانہ حرکتیں لوگ کرتے ہیں تو ایجوکیشن کی کمی ہے. لیکن وہ قطع نظر اس سے ہم نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا تھا نا، ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن یا ہمارے ملک کا نظام یا ہمارے لوگوں کا یہ فکر نہیں ہے کہ وہ آپ سے کہہ رہے ہوں کہ بھائی آپ باہر سے آئیے اور ہم آپ کو اسی طرح سے جگہ دیں گے جیسے آپ چاہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی عبادت گاہوں میں کیجیے، اس کی آپ کو اجازت ہے اسلامکلی بھی اور کلچرلی بھی. اور اسی طریقے سے اگر آپ کے ہاں آپ اپنے گھروں میں جو عبادت کرنا چاہیں جو کچھ کرنا چاہیں کیجیے. یہ دعویٰ تو مغرب نے کیا ہے، یہ کلیم مغرب نے کیا ہے، مغربی نظام نے، لبرلزم نے، کہ ہم ہر ایک کو اجازت دیں گے. اب اس کی بیس پر یہاں پہ آنے والے لوگ وہ سوال کریں اور تقاضا کریں تو ان سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمہارے ملک میں تو ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے ملک میں ایسا کرنے کا ہم نے دعویٰ نہیں کیا. اس کی بنیاد پہ ہم لوگوں کا دماغ ساری دنیا سے جمع کر کر کے یہاں نہیں لا رہے ہیں. ہم یہ سارے دعوے کر کے وہ سارے جو کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے مطابق چلیے. آپ سے جو سوال ہو رہا ہے اس چیز کا ہو رہا ہے جس کا آپ نے کلیم کیا ہے. پرچہ تو دے رہے ہو آپ 1 لاکھ کا اور آپ کہیں کہ بھائی بی والوں کو تو یہ نہیں معلوم ہوتا، آپ جس لیول کے ہیں اس لیول پہ کام کیجیے. اور وہ اچھا ہے کہ برا ہے اس کا فیصلہ تو الگ سے کرنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت دونوں سوال آپ کے جو ہے غیر مناسب ہیں اور آپ کا سجیسشن بھی بالکل غیر مناسب ہے.